امام کا لقب جو ہے وہ صادق ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ صادق ہے. اب صادق کا معنی ہوتا ہے سچا. کیا ہوتا ہے؟ سچ کہنے والے کو صادق کہتے ہیں. صادق کا معنی ہوتا ہے سچے کے. اب صوفیاء کرام یہاں پر ایک عظیم اور پیارا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کیا صرف امام جعفر صادق ہی سچے تھے؟ دوسرے کوئی سچے نہ تھے؟ آپ کے آبا و اجداد سچے نہ تھے؟ آپ کی اولاد سچے نہ تھے؟ آپ کے چچا سچے نہ تھے؟ یا صحابہ کرام میں سے کوئی سچے نہ تھے؟ مگر یہ لقب صرف صادق جو ہے یہ امام جعفر صادق کے ساتھ کیوں لگا، جبکہ آپ کا نام محمد جعفر ہے؟ اور صادق جو یہ لقب ہے، اور لقب ایسا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کا ہی حصہ بن گیا. اب جو بھی انہیں یاد کرتا ہے وہ محمد جعفر صادق ہی کہتا ہے یا نہیں؟ صرف جعفر نہیں کہتا یا امام جعفر نہیں کہتا، امام جعفر صادق کہتا ہے. تو یہاں پر دو وجوہات میں بیان کرنا چاہوں گا جو ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمائی ہے. اس میں سے ایک وجہ جو ہمارے صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے بتائی وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صادق الامین ہونے کے مظہر تھے. بولیے سبحان اللہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل آپ کی سچائی کا، آپ کی امانت داری کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ کفار بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، ہے یا نہیں؟ آقا دو جہاں کو کفار بھی صادق الامین کہا کرتے تھے. کفار بھی سر جھکا لیا کرتے تھے کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلاں بات کہی ہے تو واللہ اس نے سچ کہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اکابرین فرماتے ہیں کہ اس سچائی کا، صادق الامین کا مظہر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تھے. اسی لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو غیر مسلمان تھا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں ڈھونڈتے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے جیسے ہی امام محمد جعفر صادق کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ واللہ العظیم یہ کسی نبی کی اولاد ہی کا چہرہ ہو سکتا. بولیے سبحان اللہ. وہ انوار و تجلیات حضور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک پر آیا تھے، اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسری وجہ جو بڑی ہی پیاری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صادق کہتے ہیں سچے کو. اور اگر آپ غور کریں گے، توجہ میری طرف، اگر آپ غور کریں گے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ صدیق کا معنی بھی سچے کے ہیں اور صادق کے معنی بھی کیا ہے بولیے؟ سچے کے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صدیق اور صادق میں کچھ تعلق ضرور ہے یا نہیں؟ کچھ رشتہ ضرور ہے، کچھ تعلق ضرور ہے. تو عزیزان گرامی قدر اب یہ تعلق کیا ہے وہ سنتے چلیں. ایک سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی سماعت کرتے چلے. یہاں پر تھوڑی سی نسب پر بھی گفتگو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت ہی عظیم خانوادے کے چشم چراغ اور بہت اعلیٰ ترین خاندان کے آپ جو ہیں وہ امام ہیں. اب وہ کیسے؟ آپ کے والد گرامی کا نام ہے امام محمد باقر. آپ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں مولا حسین کے، اور مولا حسین بیٹے ہیں مولا علی کے. بولیے سبحان اللہ. یہ آپ کے والد کی طرف سے امام محمد جعفر صادق کا کیا ہے بولیے؟ سلسلہ نسب ہے. اب آئیے، اب اگر والدہ محترمہ کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ کا نسب والدہ کی طرف سے بھی بڑا عالی نسب ہے. آپ کی والدہ کا نام سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہا، اور آپ کے والدہ ام فروہ کے والد کا نام قاسم، اور ان کے قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد بیٹے ہیں صدیق اکبر کے. بولیے سبحان اللہ. تو یہاں سے بھی بڑا عالی خاندان ہے، اور والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں خاندان بڑے ہی عظیم خاندان ہیں. اب دیکھیے امام جعفر صادق کا ایک مشہور اور معروف اور سونے کے پانی سے لکھے جانے والا جملہ اور خراج تحسین اور خراج عقیدت مولا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو پیش کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین. بولیے سبحان اللہ. اس کا ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی کہ سرکار امام جعفر صادق کی کیا عقیدت ہے. اب دیکھیے حوالہ احتجاج طبرسی، اس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں آپ کو. احتجاج طبرسی ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت یہ قول موجود ہے. جلاء العیون میں قول موجود ہے. کشف الغمہ، صافی شرح اصول کافی میں، ان 4 کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کتابوں میں امام کا یہ قول لکھا گیا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ولدنی الصدیق مرتان.
امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا میرے دادا علی نے ایک مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی میں علی کی طرف سے ایک مرتبہ پیدا ہوا ہوں اور صدیق کی طرف سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ بولیے سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، 2 مرتبہ پیدا کیا گیا ہے، میں صدیق کی بارگاہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اگر میں اور آپ جیسے کوئی عام انسان ہوتا تو ہم سوچ سکتے کہ بھائی یہ تو یوں ہی عقیدت سے کہہ رہے ہیں، بڑی بارگاہ ہے صدیق اکبر کی، خسر رسول ہے، آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ راشد ہیں، یار غار رسول ہیں، اسلام پر آپ کے احسانات ہیں، اس لیے شاید محبت کے تحت یا عقیدت کے تحت کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عقیدت تو تھی ہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نسب آپ کی والدہ کی طرف سے بھی صدیق اکبر کو جا ملتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو آپ نے بڑے پیارے جملے فرمائے کہ مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ اچھا، اب 2 مرتبہ کا کیا مطلب؟ 2 مرتبہ کا کیا مطلب؟ اب دیکھیے، والد کی طرف سے آپ نے سلسلہ نسب تو دیکھا کہ کیا ہے، حضرت امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، آپ کے والد امام زین العابدین، آپ کے والد امام حسین، اور آپ کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب۔ اب والدہ محترمہ کا بھی آپ نے سنا، ام فروا، ان کے والد قاسم، ان کے والد محمد، اور ان کے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ ام فروا، ٹھیک ہے، آپ کے والد کا نسب آپ نے دیکھ لیا، ام فروا کا نسب۔ اب آپ کی والدہ کی امی کا نسب بھی دیکھیں، سمجھ آ رہی بات؟ ام فروا کی والدہ یعنی سرکار امام جعفر صادق کی نانی جان، آپ کی والدہ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروا ہے، اور ان کی والدہ یعنی امام جعفر کی نانی جان کا نام اسماء بنت عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، اور اسماء کے والد کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن بھی بیٹے صدیق اکبر کے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کی والدہ ام فروا جو ہیں وہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی بھی ہے، اور ادھر سے دیکھا جائے تو پر نواسی بھی ہے، یعنی ام فروا کے دادا اور نانا عبد الرحمن اور محمد دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، اور عبد الرحمن اور محمد دونوں بیٹے ہیں صدیق اکبر کے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کی والدہ 2 واسطوں سے صدیق اکبر کی پوتی ہوئی، پر پوتی ہوئی، تو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے اور اس نسبت پر ناز کرتے ہوئے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ مجھے کیا ہے بولیے؟ 2 مرتبہ جنا ہے۔ اور آپ بڑے پیار سے کئی مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ کل صبح قیامت کے دن میرے دادا مولا کائنات کی طرف سے مجھے 1 مرتبہ بلایا جائے گا، اور میرے نانا صدیق اکبر کی جانب سے مجھے 2 مرتبہ بلایا جائے گا، 2 مرتبہ بلایا جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات میرے دادا کی 1 مرتبہ شفاعت مجھے ملے گی، اور میرے نانا صدیق اکبر کی 2 شفاعت مجھے نصیب ہوگی۔ بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خراج عقیدت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو امام جعفر صادق کو اپنا امام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اور ان کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، اور ان کے دادا کی شان تو بیان کرتے ہیں مگر نانا کے بارے میں بکواس کرتے پھرتے ہیں۔ اگر مجھے ایک بات بتائیے، مجھے اگر آپ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میں آپ کے دادا کی شان بیان کروں اور آپ کے نانا کے بارے میں گالی گلوچ کروں اور نانا کو برا بھلا کہوں، تو کیا آپ سے میرا تعلق جڑ پائے گا؟ آپ کہیں گے کہ ہٹ بازو تو ہوگا کوئی بھی، مگر ہمارے باپ داداؤں کے خلاف بکواس کر کے نہ ہمارا تیرے سے رشتہ جڑ سکتا ہے، نہ تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ہم اور آپ اپنے باپ داداؤں کے خلاف بکواس کرنے والے سے تعلق نہیں رکھ سکتے، تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو امام جعفر صادق کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے نانا پر انگشت تنقید بھی اٹھاتے ہیں، شیخین کی شان میں توہین بھی کرتے ہیں، سرکار صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بکواس کرتے ہیں ان کی شان میں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ امام ہیں جو کہ اہل بیت نبوت اطہار کے 6ٹھے امام ہیں، اور ان کے بعد پیدا ہونے والے سارے اماموں کا جو نسب ہے وہ امام جعفر صادق سے آگے بڑھتا ہے، وہ امام جعفر صادق سے آگے بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا کائنات اسلام میں پوری دنیا میں جو بھی سادات کرام سرکار امام جعفر صادق سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں کہنا پڑے گا کہ امام جعفر صادق کے نانا اور ان کے نانا اگر کوئی ہے تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔